نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کا ہے، اور جنت عدن میں عظمت و کبریائی کی چادر کے سوا بندوں اور دیدار باری تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی، اور یہ چادر رب جلیل کے چہرے پر ہوگی۔ سامعین محترم، جنت کا معنی ڈھکنا، پردہ کرنا، چھپانا ہے۔ جنت پوری جنت کو بھی کہتے ہیں، وہاں کے ہر باغ کو بھی۔ دوسرے معنی سے یہ تثنیہ بھی ہوتی ہے، جمع بھی، مگر پہلے معنی سے ہمیشہ واحد ہی آتی ہے۔ جیسے زمین پورے روئے زمین کو کہتے ہیں اور زمین کے حصوں کو بھی۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل جنت کو 4 باغ ملیں گے۔ 2 باغ وہ ہوں گے جن کی در و دیوار، برتن، سامان، درخت وغیرہ سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ وہ ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ اور جنت عدن لغوی معنی میں ہے، یعنی پوری جنت، کیونکہ ساری جنت دائمی قیام کی جگہ ہے، یعنی مومنوں کو یہ دیدار الہی جنت ہی میں نصیب ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں بڑے مطمئن اور پرسکون رہیں گے، اور اپنے رب کریم کے دیدار سے بھی مشرف ہوتے رہیں گے۔ سب سے بڑی نعمت جو جنت میں انہیں ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اس کے برابر کوئی نعمت ہی نہیں۔ جیسے ایک بار دیدار ہو گیا، وہ ہمیشہ اسی کے ذوق میں ڈوبا رہے گا، اور اس کی خوشی و مسرت کی انتہا نہ رہے گی۔ ارشاد الہی ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ سعادتمند لوگ ہیں جو ساری عمر اپنے رب کریم کی محبت اور یاد میں سرشار رہے۔ وہ اپنے رب کریم کے مشاہدہ و دیدار میں مستغرق رہیں گے۔ دنیا میں بندے اللہ تعالیٰ کو بصیرت یعنی نور قلبی سے دیکھتے ہیں، اسے جانتے پہچانتے ہیں۔ آخرت میں اسے بصارت یعنی نور نگاہ سے دیکھیں گے۔ وہاں بصارت میں بصیرت ہوگی، اور یہ دیدار بغیر کسی جہت و سمت کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہت و سمت سے پاک ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے چودھویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ تم دیدار الہی میں نقصان میں نہ رہو گے کہ کسی کو دیدار ہو اور کسی کو نہ ہو، کسی کو یقین سے ہو اور کسی کو مشکوک طریقہ سے۔ تم اپنے رب کریم کو بھیڑ کر کے دشواری سے نہ دیکھو گے، بلکہ آرام سے اور اطمینان سے دیکھو گے۔ اہل جنت جب لذت دیدار سے معزول ہوں گے تو جنت کی کسی اور نعمت کی طرف وہ توجہ ہی نہ کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، پس وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کی طرف توجہ فرما ہے اور انہیں سلام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھے گا اور وہ بندے مشاہدہ جمال الہی میں یوں مستغرق ہوں گے کہ جنت کی بقیہ نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی انہیں گوارا نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حجاب عظمت ڈال دیں گے، مگر اس کا نور اور اس کی برکت ان میں باقی رہے گی۔ سامعین محترم، اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد اس کا نور بہت دیر تک رہتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اہل جنت کے جسم اور روح و دل پر اس نور کی تجلی جاری رہے گی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم وہ چیز چاہتے ہو جو میں تم کو زائد دوں؟ وہ عرض کریں گے، کیا تم نے ہمارے منہ کو روشن نہیں کیا؟ کیا تم نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہم کو آگ سے نجات نہ دے دی؟ یعنی اے پروردگار، تیرے یہ احسانات کیا کم ہیں کہ ہم اور مطالبہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقاب الٹ دے گا اور جنتی رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور جنتیوں کو اس سے بہتر کوئی چیز نہ دی گئی ہوگی کہ وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کا ثواب نیک ہے یعنی جنت، اور اس پر زیادہ دیدار الہی۔
حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ یہ نعمت سب سے زیادہ ہے، بقیہ نعمتوں میں عدل کا ظہور ہے، اس میں فضل کی جلوہ گری، صفات ذات کا پردہ بھی ہے اور ذات کو دکھانے والی بھی۔ یہاں جسم کو رنگت کے پردہ میں دیکھا جاتا ہے، اگر رنگ نہ ہو تو جسم نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ عزت کا حجاب تو اٹھائے گا مگر صفات کی سلمن میں ذات کا دیدار کرائے گا۔ جنتیوں کو رب کا دیدار حسب مراتب ہوگا، کسی کو ہفتہ میں 1 بار، کسی کو روزانہ 2 بار، کسی کو ہر وقت۔ جیسے دنیا میں بعض لوگ ہر وقت عشق الہی میں محو رہتے ہیں اور بعض کبھی کبھی۔ دیدار الہی سے محرومی کفار کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ کفار رب قدوس کے دیدار سے محروم ہوں گے اور دیدار الہی سے محرومی کفار کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی دیدار سے خوب ہمیں نوازے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی درس حدیث کے سلسلے میں صاحبزادہ محمد شجاع الدین کی گفتگو آپ سن رہے تھے۔